رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے قبل، اس کے پہلے ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 190 کے تعلق سے دو پارٹ میں نے درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں، تاکہ اس آیت کو لے کے جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی، ان کو جو بہکایا جاتا ہے، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں غلط فہمی ڈالی جاتی ہے چند مخالفین کے ذریعے۔ زیادہ نہیں، بعض ہے ایسے افراد جو اسلام کا غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ان سے کہ بھائی آپ ایمان والے جو مسلم ہیں ان سے کسی طرح کے تعلقات مت رکھو، دوستانہ مت رکھو، اور بہت سے لوگ تو کہتے بھی ہیں کہ ان سے ویوہار بند کر دو، تعلقات مت رکھو، لیکن ہمارے جس پر ہمارا ایمان ہے قرآن پر، وہ آیتوں کا چند آیت کا، خاص طور پہ یہ آیت کا ریفرنس دے کے، سورہ نساء کی آیت نمبر 89 کا ریفرنس دے کے ان کو بتایا جاتا کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں ان سے دوستانہ رکھنا، آپ تو کرتے ہیں ان سے دوستانہ، لیکن ان کے قرآن میں ہے نا ایسا کہ ہم سے دوستی مت رکھو، کافر سے دوستی مت رکھو۔ پہلے تو ایسا بہکایا جاتا کہ قرآن میں جہاں بھی کافر آیا تو یہ بتلایا جاتا ان کے ذہنوں میں، یہ سمجھایا جاتا کہ کافر یعنی کوئی ان کو لگتا گالی، اس کے میننگ، معنی، اس کے مفہوم، اس کا ارتھ یہ بتایا جاتا کہ دیکھیے اپنے کو کافر بولے جاتا۔ تو میں بھی اس میں واضح کیا وہ دونوں درس میں نے کہ کافر کا مطلب گالی نہیں ہوتی، اس کے معنی ہوتے انکار کرنا، کسی بات کا، کسی چیز کا انکار کرنا، دیٹ از کالڈ کافر۔ یہ چیزیں میں ان کو جب ڈسکشن ہوتی ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے، دوستوں سے، تو میں ان کو یہ بتاتا کہ بھائی کس نے کہا دوستی کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں، قرآن میں ہے نا عقیل بھائی، کہاں ہے قرآن میں؟ پرٹیکولر اس مدعے پر جس سے اللہ منع کرتا شرک کے معاملے میں، اس نقطے پر ہم دوستی کا حق ادا نہ کریں، ہم دوستی نہ رکھیں، ہم کمپرمائز نہ کریں، اس میں یہ بتایا گیا۔ یہ تو ہر مذہب میں، آپ کے بھی اس میں تقریباً یہی ہے کہ جس چیز سے آپ متفق نہیں ہیں، جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے، جو مذہبی دائرے میں آپ کے بیٹھتا نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ، اس مدعے کے تحت، اس نقطے کے تحت آپ کا اگر دوست بھی رہا، کتنا بھی چہیتا دوست رہا، تو کیا آپ اس سے کمپرمائز کریں گے؟ جیسا میں مثال دیتا باقاعدہ ان کو، آپ کے سامنے بھی بیان کرتا ہوں مثال کہ بھائی دوستی کا عروج سمجھیے کیا ہوتا ہے۔ دوستی کا عروج چرن سیما، میں نے تو ڈیٹیل میں دونوں درس میں بتایا کہ ایک رشتہ ہمارا بلڈ ریلیشن ہوتا، اس کو واضح کیا، جو اللہ کی طرف سے، جو ایشور کی طرف سے بن کر آتا۔ دوسرا رشتہ جو ہم بناتے یہاں پر، میاں بیوی کا رشتہ۔ اور تیسرا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہمارا، ایگریمنٹ کرو، یا پھر ایگریمنٹ بعد میں طلاق ہوگی تو ٹوٹ بھی جاتا، لیکن دوستی کے لیے کوئی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستی کا ایسا رشتہ ہے کہ اس کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، نہ خون سے بن کر آتا، دوست بنتے بھی اور دوستانہ ٹوٹ بھی جاتا۔ اب بیوقوف قسم کے لوگ دوستانہ ٹوٹ گیا تو دشمنی میں مبتلا ہو جاتے، وہ بیوقوفی ہے۔ ارے بھائی ایک اس کے ساتھ میں دوستی تھی، بعد میں دوستی نہیں رہی، تو دوست کسی کا نہ ہونا کیا وہ دشمن ہو جاتا ہمارا؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں جڑا کسی معاملے میں، تو کسی نقطے پر، کسی مدعے پر ہماری سہمتی نہیں ہوتی، جیسا ان کے اس میں بھی ہے کہ دوستی اتنے عروج کو پہنچ جاتی۔ دیکھیے آپ پوری دنیا پر نظر ڈالے، ہر کسی کے معاشرے پر نظر ڈالے کہ ایسی دوست ایک دوسرے کو بہت چاہنا شروع ہو جاتے، بڑی تقریباً کچھ چیزیں ان کی بالکل ایسی ہو جاتی کہ جو یہ دوست کو پسند، وہ دوست کو پسند، اس طرح سے چلتا۔ پسند میں اتنا ہو جاتے پھر وہ، یا پھر زیادہ دوستانہ بھی نہ رہا، کم بھی رہا،
تو کسی ایک نقطے اور مدعے کے تحت قریب آتے. تو یہ دوسرے ملکوں میں اس طرح سے ہو گیا کہ بھائی میل جو ہے مرد شادی کر لو. ایسے دوست کہ اب انہوں نے پھر وہاں کی جو گورنمنٹ ہے, وہاں کی حکومت, انہوں نے مانیتا دے دی, اس کو اپروو کر دیا کچھ دیشوں میں کہ بھائی 2 مرد بھی شادی کر سکتے میل کہ وہ شادی کر لے, وہ رہے ایک ساتھ میں. یعنی شادی کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا, ان کے ساتھ میں سیکس پروسیس کو مانیتا. ہندوستان میں بھی وہ چیز چلائی گئی اپنے انڈیا میں کہ یہاں بھی مانیتا دی جائے اس چیز کو کہ مرد کے خلط ملط قوم لوط بولنا چاہیے, جس کو قرآن نے خطرناک انداز سے کنڈم کیا. تو اس کی مخالفت ظاہر ہم ایمان والے ہیں, تو ایمان والا تو کریں گے مخالفت کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے کیونکہ قرآن کے موافق نہیں ہیں. لیکن جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہے, جو دھارمک لوگ ہیں خاص طور پہ, انہوں نے اس قاعدے کی مخالفت کی کہ نہیں یہ قاعدہ یہاں لاگو نہیں ہوگا انڈیا میں, اس سے تو بگاڑ کی صورتیں پیدا ہوں گی ہمارے بچوں میں. کڑے انداز سے مخالفت کی, انہوں نے ویرودھ کیا اس چیز کا. تو یہ ہے, تو قرآن اس پر بھی ڈائریکشن دیتا کہ ہم اس بات پر تو سہمت ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے, یعنی ایک جیسی ہے. قرآن نے بتایا کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے پاس جو پیٹرن ہے, جو طریقہ کار ہے, اگر وہ قرآن میں موجود ہے تو کیونکہ وہ اس چیز پر چل رہے ہیں, اس کو مان رہے ہیں, تو وہ مان رہے ہیں تو ہم کیا ان کی پرشنسا نہیں کریں گے پرشنسا. لیکن جو باتیں جیسا کچھ مدعوں پر, کچھ نکات پہ شرک کا معاملہ قرآن سے ٹکراتی, تو وہاں پر ہم نہیں مانیں گے. جیسا آفس میں کام کرتا تھا, اب وہاں پر ظاہر ہے کچھ جو ہمارے دوستوں میں سے تھے, زیادہ تر اکثریت باقاعدہ جمعرات کے دن گجانن مہاراج کی پوجا ہوتی تھی آفس میں, ساروجنک پوجا ہوتی تھی, سب انوالو ہوتے تھے اس میں. 5 یا 10 منٹ کا رہتا تھا وہ معاملہ. تو اس میں یہاں تک کہ دیکھا میں نے کہ ایک ایمان والی وہ بھی ان کے ساتھ میں کھڑے رہ جاتی تھی تالی بجاتے ہوئے, پوجا کرتے ہوئے. اب یہ بھی دیکھا میں نے کہ میرا ایک دوست جس کے میرے بہت تعلقات, سبھاپتی جی کا پی اے, وہ میں بھی کئی سال پی اے رہا وہاں پر ضلع پریشد میں, تو ایڈیشنل سی او کا پی اے. تو مجھے تو نہیں پڑتا تھا, میں شرک سمجھتا اس چیز کو. حالانکہ گجانن مہاراج کو بہت میں مان دیتا, ان کا بہت سمان کرتا. گجانن مہاراج اور جو دوسرے ولی صفت ہستی ہے کہ وہ بہت پرشوتم ویکتی, لیکن ان کی پوجا کرنا, پوجا تو پوجنی تو صرف اللہ ہی ہوگا, ایسا میرا کنسیپٹ ہے. تو وہ میرا سبھاپتی صاحب کا پی اے میرا دوست, اچھا اس کو بھی یہ چیز پسند نہیں تھی, باوجود اس کے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. آج وہ حیات ہے, میرے آج تک کے تعلقات ہیں ان کے. درس قرآن بھیجتا ہوں میں, میری بات کو سنتے, میں ان کی بات کو سنتا, ہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے, صلاح مشورے سے ہمارے کام ہوتے. اس کی فیملی, ان کی فیملی ہمارے گھر پر تشریف لاتی, یہاں تک کہ معاملہ بہت چاہت ہمارے میں. لیکن جس مدعے پر, جس نقطے پر ہمارا ڈسپیوٹ رہتا تھا, ہم کبھی اس میں لڑتے نہیں, وروଧ نہیں کرتے. وہ ہم ویسے ہی رکھتے کہ بھائی وہاں تک کہ حد تک کہ ٹھیک. تو وہ خود, اس کو بھی یہ پسند نہیں تھا, وہ بھی وہاں سے آ جاتا تھا گجانن مہاراج کی پوجا سے, ہم بیٹھ جاتے تھے ایک جگہ ادھر الگ روم میں, کرنے دیتے تھے ان کو. نہ وہ پوجا میں شامل ہوتا تھا بندہ, نہ پرساد کھاتا تھا. میرا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا جو ایمان والے تھے وہ پرساد بھی کھاتے تھے شیرنی گجانن مہاراج کی. اور عقیل بھائی آپ کیوں نہیں کھاتے, بسم اللہ کر کے کھا لیا کرو نا. تو اس طرح سے معاملے, ان چیزوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. تو اس حد تک کہ دوستانہ بڑھ جاتا کہ دوست شادی کو تیار. پھر میرے ایک غیر مسلم بھائی نے یہاں تک کہ چرچا چلتی, یہ بھی بتایا مجھے باتوں میں کہ بھائی یہ کسی شہر میں یہاں تک کہ بگاڑ کی صورتیں آ گئی عقیل بھائی کہ ایک کلب ہے, وہاں پر جاتے, وہ بیڈمنٹن کلب ہے یا جو بھی کون سا کلب ہے وہ تو نہیں پوچھ پایا میں, کچھ ذہن میں رہا کون سا کلب ہے. تو وہاں پر لیڈیز جینٹس سب جاتے, اور وہاں پر ایک گروپ ایسا کام کرتا. اب کہاں تک کہ ٹھیک ہے, کہاں تک کہ غلط ہے, یہ تو مجھے نہیں معلوم. میں اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہوگا تو اس کا دماغ کی لکھوں گا کہ ہاں ایسا تو ہے.
اتنی بگاڑی کی صورتیں دوستانے میں. ایسا دوستانہ ایسی فرینڈشپ ان کی کہ جب وہ کلب ختم ہوتا رات میں نکلتے, وہاں لیڈیز بھی آتی, ان کی میاں بیوی آتے, وہ مسٹر اینڈ مسز, تو وہاں سے نکلتے گاڑیاں باہر کھڑی رہتی, تو جانے کے پہلے گروپ 10-15 لوگوں کا ایسا ہے, 10-15-20 لوگوں کا جو بالکل ترقی یافتہ ڈاکٹر انجینئر اس میں پڑھے لکھے ذہین لوگ, وہ چابیاں ڈالتے اپنی گاڑی کی چابیاں, اور پھر وہ چابیاں ایک میں ڈال کے وہ چابیاں وہ جو کیز ہے وہ نکالتے, تو جس کی گاڑی کی جس پہ چابی آئی تو ظاہر ہے چابیاں ڈالے کیز تو وہ چینج ہو جائیں گی 10-15, اس کی گاڑی اس کے پاس چابی آ گئی تو وہ اپنی وہ جو گاڑی آئی وہ گاڑی پر وہ لے جائیں گا, اور اس کے ساتھ میں وہ گاڑی کے ساتھ میں وہ چابی والے کی جو مسز تھی اس کی بیوی وہ بیٹھ کے جائیں گی, وہ اس کے ساتھ میں کچھ وقت گزاریں گی. اس طرح سے بھی معاملہ تھا. تو بڑی حیرت ہوئی مجھے, کہہ رہے ایسا ہے, نہیں عقیل بھائی ایسا ہے, ایسا ہو رہا ہے, بولے دنیا میں اتنا بگاڑا ہے, ایسے دوستانے میں لوگ ملوث ہیں. تو کیا اس چیز کو کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے دھارمک, آپ ہی سوچئے, اگر یہ میرا درس کوئی غیر مسلم بھائی سن رہا ہے تو سوچئے, تو اس چیز کو ہم پسند کریں کہ مرد سے مرد کے تعلق یا اس طرح سے بدلنا. پھر فلموں میں ہم دیکھنے کو ملتا, ہم کو ویسے بھی عام ہے کہ میوزک بج رہی, ڈانس ہو رہا تو لائٹ بجھا دیتے, کم اندھیرا بند کر دیتے, اس میں پھر اس کی بیوی اس کے بھاؤں میں, اس کی بیوی اس کے بھاؤں میں. یہ چیزیں تو عام ہے, اپنے ملک میں بھی عام ہے. عام یعنی ایک دم لوگوں میں عام نہیں, لیکن جو خاص ترقی یافتہ جو اپنے آپ کو سمجھتے پڑھے لکھے لوگ, ان میں کہ کچھ اس میں یہ چیز, کچھ لوگوں میں بعض افراد میں یہ چیزیں ملوث ہے, اس میں معاشرے سے چھپ کر یہ چیز ہوتی ہے. پھر یہ باقاعدہ ایک فلم بھی آئی تھی, اس میں گیت تھا اس پر, ششی کپور کا گیت, وہ دیکھا تھا میں نے, جب جب پھول کھلے. اس کو یہ پسند نہیں رہتا, اس میں وہ گیت گاتا کہ بھئی یہ جو نئی ترقی میں کیسے اس کو قبول کروں, کیونکہ وہ دوسروں کے ساتھ میں ڈانس کرتی, اس کے ماں باپ کے یہاں جاتا, وہ دیکھتا تو پسند نہیں کرتا کہ اس جو انڈیا کی سنسکرتی ہے اسلام دھارمک یہاں کی ہندوستان کی, تو وہ اجازت تھوڑی دیتی ہے, ایسی تھوڑی سنسکرتی ہے ہماری. تو کون اس کو دھارمک جو لوگ ہیں تو کون اس کو مانیتا دیتا کہ ایسا ہونا چاہیے. ایک مجلس لگ رہی ہے اور وہ پھر وہ ایسا چل رہا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بھاؤں میں, پھر وہ چینج کر رہے ہیں, ایسا وہ ڈانس ہو رہا ہے. تو یہ ایسی ننگی شاہی فحش چیزیں معاشرے میں موجود ہے, جس کو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی پسند نہیں کرتے. اس کے تحت جو اس ذہن کے لوگ رہتے, پوش شریف النفس لوگ, پھر یہ بھی دیکھنے کو ملتا کہ جیسے اسلام میں پردہ ہے, ہمارے غیر مسلم بھائی ان کی خواتین, ان کی عورتیں بھی پردہ کرتی باقاعدہ. یہ بھی دیکھنے میں آیا, میں دیکھا ناگپور میں ہمارے پڑوس میں کچھ گھر ایسے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی کہ جیسا ہمارے گھر کی خواتین پردہ کرتی, اس کے گھر کی لیڈیز باوجود اس کے کہ ہمارا غیر مسلم بھائی ہے وہ بھی سامنے نہیں آتی, اس طرح سے پردہ کرتی. پھر وہ کبھی شرم سے بولتا کہ بھائی آپ کے اس میں چہرے کا ہی پردہ ہے, ہمارے یہاں چہرے کا پردہ نہیں ہے, چہرہ دکھنے دیتی, اور لیکن سامنے نہیں آتی ہمارے یہاں. کہ بھائی آپ کے سامنے کبھی نہیں آئیں گی, کسی کے سامنے آئیں گی نہیں, ہماری لیڈیز کے سامنے آئیں گی. تو یہ ایک چیز تو میں ان کو بتاتا کہ میرے بھائی اسلام میں بھی نہیں ہے, اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے کہ عورت کا چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی, ہاتھ پنجہ پردے میں شامل نہیں ہے. دکھنا چاہیے اس میں, باہر مارکیٹ میں جا رہی تو دکھنا کس کی بیوی, کس کی بہن, کس کی ماں ہے, پتہ چلنا, تاکہ چھیڑی نہ جائے, شریف النفس ہے. تو یہ اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے. تو یہ دوستوں میں جو بگاڑی کی صورتیں آتی ہیں, اس لیے منع فرمایا گیا. پھر میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 کا بھی ریفرنس دیا 2 درس میں میرے, اس میں میں بتاؤں گا کہ اس میں جو ہے دوستی, یہاں تک کہ سب سے زیادہ تو ہم کو ہمارے ماں باپ پسند رہتے, بھائی بہن پسند رہتے, کیونکہ خونی رشتہ ہے, ان کے لیے تو ہم مر مٹنے کو تیار ہیں. تو ان کو بھی لیے کیا بتایا گیا کہ ہم ان سے بھی دوستی نہ رکھیں. کسی معاملے میں اگر وہ شرک میں ملوث ہے, کہ کوئی غلط کام ہم سے کہنے کو کہہ رہے ہیں ہمارے والد باپ, ہمارے ڈیڈی ابو, تو معروف میں اجازت ہے, تو کوئی ضرورت نہیں ان سے دوستانہ رکھنے کی اس معاملے میں. نہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا, یہ تو شرک ہے, میں اس میں الزام نہیں ہوں گا. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم باپ کی بے عزتی کر لیں, باپ کو کھلانا بند کر دے. تو دوستی سمجھیے, دوستی ایک الگ چیز ہے.
اور ایک رشتہ داری یا تعلق یہ الگ معاملہ ہے. تو دوستی میں بھی کس مدعوں پر, کس نکات پہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ رہے اور کس مقام پہ نہ رہے, اس طرح سے بھی دوستی کی جاتی ہے. تو اسلام نے وہ بتایا. اب پھر یہ بھی چیز کو سمجھیے آپ کہ جو آیت میں آتا, اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آیت میں یہ بھی موجود ہے سورہ نساء کی کہ کافروں کو جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو ان کو, تو پھر یہ جنگ کے میدان میں جب اس موقع پر آئے, ایک جو دوست ہوتا ہے ہمارا, چاہے دوست رہے ہمارا وہ کوئی نقطے پر ہمارا وہ اس کو پسند نہیں آتا ہمارا ساتھ, کہ وہ بولے کہ بھائی مرد سے مرد کی شادی ہونا چاہیے, ہم دونوں کر لیں گے, تو ہم بولیں گے نہیں بھائی مخالفت ہوگی, ہم نہیں کریں گے. وہ اور دوسری ننگی شاہی میں ہم کو مبتلا کرنا چاہے, دوسری سب اچھی خوبیاں تھی اس میں, ہم انکار کریں گے اس چیز کا. شرک میں ہم کو ملوث کرنا چاہے, بھائی میں تو سواری بٹھاتا آپ کی, میں تو آپ کے دھارمک اس چیز کو پسند کرتا, مسجد میں بھی آتا آپ کے, نماز بھی پڑھ لیتا کبھی عید بقرہ عید کی, تو آپ بھی گنپتی بیٹھا لو, وہ فلانے جو بہت بڑا فلم اسٹار ہے وہ فلانا جو ہے وہ تو بیٹھا لیتے ہیں, آپ بھی بیٹھا لو, پیسے میں دیتا, تو ہم اس میں سہمت نہیں ہوں گے اس کے بات پر. اب وہ دوستانہ توڑے, کوئی حرج کی بات نہیں بھائی, تیری مرضی, اپنی محبت قائم رہے, مت رکھ دوستانہ تو اس مدعے کے تحت. نہیں, میں کسی مدعے کے تحت آپ سے دوستی رکھنا نہیں چاہتا, تو مت رکھ میرے بھائی. لیکن اگر وہ اتنی غیرت ہے اس کو کہ ہماری مخالفت پہ اتر آئے, ہمارے اچھے کاموں کا بھی ورودھ کرے, ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے, تلوار سے, اس سے لوگوں کا جمگٹا, یہ وہ سارا معاملہ مخالفت پر آئے, تو پھر کیا ایمان والا بزدل ہوتا ہے کیا؟ تو وہ جب لڑنے کو تیار ہے تو پھر وہ مقابلہ بھی کرنا پڑے گا اس معاملے میں. تو اسی معاملے کو لے کے بڑی بڑی جنگیں ہوئی, تو وہ جنگ کا معاملہ ہے, وہ جنگ کے وقت کا پوزیشن بتائی گئی اس میں کہ جہاں دیکھو, جیسے چین اور انڈیا کی جنگ ہوتی, تو اگر میں بتایا پہلے درس میں بھی کہ اگر زمین پر ملا سپاہی تو اس کو زمین پر بھی قتل کریں گا, ماریں گا اس کو, فائر کریں گا اس پر. آسمان پہ ملا پلین میں, ہیلی کاپٹر میں ملا تو بھی مارے گا, پہاڑ پر بھی مارے گا, جہاں بھی ملے گا وہاں مارے گا, کیونکہ جنگ کا میدان ہے, وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اس وقت میں, وہاں تھوڑی ہو جائیں گا. لیکن اسلام میں تو یہاں تک کیا ہے کہ جنگ بھی چھڑی ہوئی ہے, وہ پیس میں آنا چاہتا, آپ کے سرنڈر ہونا چاہتا, تو پھر اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. اس کو آپ اریسٹ کر لو اور پھر بعد میں وہ قیدی بنا کے رکھو, فدیہ کچھ لے کے دے دو اس کے والوں کو, اس کو. یہاں تک کہ ہے نا معاملہ. اور جو عورتیں ہیں, جو بوڑھے ہیں, تو ان کا یہ آتا حدیث میں کہ ان کو جو اپنا ایریا پیسفل, تو وہاں تک کے لے جا کے چھوڑ دو برابر سیکیورٹی کے ساتھ میں. یہ ہے اسلام. آیت ہے کہ بے وجہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. پھر یہ آیتوں کا کیا ہوگا؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہا ہے وہ بھر پیٹ کھائے. یہ بھی ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہاں دشمنی ہے؟ پھر سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں یہ بھی بتایا گیا کہ غیر مسلم بھائیوں کو ہمارے زکوٰۃ بھی چلتی. زکوٰۃ کے معنی سمجھیے, خاص طور پہ میں ان لوگوں سے بتاؤں گا ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہے جن کو کچھ آیتوں کے ذریعے سے بہکایا جاتا, ارے آپ کو زکوٰۃ بھی چلتی. زکوٰۃ لینا کوئی بری چیز نہیں ہے, لاکھوں ہزاروں روپے زکوٰۃ نکلتی ایمان والوں کی. وہ کچھ لوگ ہیں جو بولتے زکوٰۃ نہیں چلتی. میں کہتا ہوں قرآن یہ کہتا ہے زکوٰۃ نکلتی, کئی علماء اس میں متفق ہے. ہمارا کوئی دوست ہے, ہمارا کوئی دوست نہیں بھی ہے, اگر آتا ہے ہمارے گھر تک کہ ہم دے اس کو زکوٰۃ, میں تو بالکل دیتا, غیر مسلم بھائیوں کو دیتا ہوں زکوٰۃ. میرے گھر کوئی آئے تو کبھی میں خیرات دوں گا, زکوٰۃ دوں گا, صدقات دوں گا, تو میں اس کا نام نہیں پوچھتا. یہ تو یہ ہو جائے گا, پارسلٹی ہو جائیں گی کہ مسلم ہے تو کھانا کھلاؤ, غیر مسلم ہے تو کھانا مت کھلاؤ. وہ مجبور بے بس ہے, اس کو دے ہم زکوٰۃ, پیسہ دے, کپڑا دے, آپریشن کے لیے پیسہ دے اس کو. کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتائی گئی تاکہ ان کے دلوں میں الفت آئے. الفت یعنی ان کے دل موم ہو اسلام کے پرتی, مسلمانوں کے پرتی موم ہو. تو یہ چیزیں بھی موجود ہیں. تو اسلام کو آیاتوں کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے, اور پھر اس میں سپورٹ ان کو کون کرتے؟ چند ایک جو نا کے برابر ہے ایمان والے, وہ ذمہ دار قسم کا سپورٹ کرتا. کیا یہ آیت قرآن سے نکال دینا چاہیے. اب بعد میں اس حد تک کے پہنچتا ہے, انڈیا میں ہوا باقاعدہ کہ پھر ان کا ہو کے رہ جاتا. تو ایسے منافق بھی موجود ہے باقاعدہ, ٹی وی میں دیکھنے کو ملتے ان کے بیانات. کیا یہ آیت نکال دینا چاہیے, جبکہ اس کا تو حق یہ تھا, اگر ایمان والا تھا, اس آیت کی نوعیت بتانا چاہیے کہ نوعیت کیا ہے.
ایک تو کوئی وہی آیت لا لے گا اور بولے گا ارے بھائی یہ جس چیز کو حرام سمجھتے وہ تو کھاتے ہیں، وہ فلانا شخص ہمارے ساتھ میں آیا، بہت بھوک لگی، 3 دن سے ہم بھوکے تھے، تو ہم نے بولے یہ چیز تو ہم کو چلتی، جھٹکے کا گوشت، اب بس 3-4 دن ہو گئے تھے، ایسا لگتا تھا ہم بس مر جائیں گے، تو وہ فلانا ساتھ میں تھا، اس نے بھی کھایا، اتنا ایمان والا، درس قرآن دینے والا، موت کے ڈر کے مارے اس نے بھی کھا لیا، وہ تو ایمان والا کہاں ہے وہ؟ اور یہ کہا اس نے کہ ہاں ایسا قرآن میں ہے کہ حرام یہ جھٹکے کا گوشت کھا لوں میں، کوئی ملے ہی نہیں، کوئی غذا ہی نہیں ملی وہاں، وہی تھا بس جس سے جان بچ سکتی تھی، تو کھا لیا اس نے۔ ارے میرے بھائی ہے قرآن میں جان بچانے کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا، لیکن اتنی مقدار میں کہ بس جان بچے، بھلے ہی زیادہ نہیں کھایا لیکن کھایا نا، تو نے کھایا کہ نہیں؟ اگر کھایا نا بھائی، میرے اللہ نے اجازت دیا مجھے جان بچانے کے لیے۔ تو یہ چیزوں کو بھی سمجھے ہم، آیتوں کی باریکی کو، گہرائیوں کو سمجھے، اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی ان تک کے بتائے ہم یہ چیز۔ پھر اسلام میں کوئی زبردستی تھوڑی ہے ایسا کہ کسی کو زبردستی کسی نے ایمان میں آنا ہی چاہیے، کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ان میں صرف اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی ہے کہ اسلام ایسا ہے جس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، ان کو سمجھانا ہے، منوانا تھوڑی ہے کسی کو۔ کسی نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی کو منوائے نہیں، سمجھائے، بس بات پیش کی، آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف بات کو پیش کر دینا ہے، ہدایت تو ہم دیں گے، کیا اس غم میں تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فیل افسوس ہوتا تھا، اتنا سمجھانے کے بعد میں بھی لوگ میری مخالفت کرتے، ماننے کو تیار نہیں بات کو، تو منوانا وہ بتایا گیا کہ آپ کے ذمے صرف بات کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ وہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم بھائی کو بھی ہم دوستی کی حد تک کے رکھیں گے، کوئی اسلام منوانا تھوڑی ہے، اس کو تھوپنا تھوڑی ہے، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی آئے اسلام میں چاہے نہ آئے، ایسا کچھ نہیں کہ لوگ اسلام میں آئیں گے، داخل ہوں گے تو ہی ہم کو جنت ملے گی۔ ارے کوئی آئے اسلام میں یا کوئی بھگوڑے اسلام سے بھاگے، منافقت کرے، لیکن ہم اگر ایمان پہ قائم ہے قرآن کے مطابق تو جنت جو وراثت ہے ہم کو ملیں گی۔ ساری دنیا ایمان سے پھر جائے لیکن ایک اکیلا ایمان والا بھی قائم ہے تو اس کے لیے جنت ہے، انتظار کر رہی ہے اس کا وہاں پر۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کے لیے ہمت افزائی کے لیے اللہ نے آیتیں دیا کہ تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو۔ تو جب بھی ہم ایمان والی صفت رکھیں گے تو اللہ غالب رکھتا ہم کو، کہ ساری چیزوں کو ہم سمجھے، دنیا کی بگاڑ کی صورتیں، اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں سے ہم یہ چیزیں نکالیں کہ بھائی اسلام کوئی آپ لوگوں سے دشمنی کی تھوڑی اجازت دیتا، دشمنی کرو اس طرح سے تھوڑی کہتا، یا دوستی مت کرو آپ سے یہ بھی نہیں کہتا۔ جس سے پڑھتے، جس معاملات میں، جس مدعوں پر ہم متفق ہیں، سہمت ہیں، تو اس معاملے میں آپ سے دوستی ہوگی، آپ کو گلے لگائیں گے ہم، اور جس معاملے میں نہیں ہے تو وہ چیزیں قرآن جس کی یہ کرتا، وہ چیزیں آپ کو مبارک، آپ رہنا چاہتے اس پر قائم رہو، لیکن ہم نہیں رہیں گے، ہم کو آپ